اقبال کا سیاسی نظریہ، اسلامی سیاسی نظریہ اور جو قرارداد مقاصد ہیں، ان تینوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ It was therefore early understood that political sovereignty de facto resides in people۔ یہ بات شروع میں ہی سمجھ لی گئی تھی کہ عوام عملاً اقتدار اعلیٰ کے حامل ہیں، اور یہی اسلامی سیاسی نظریہ بھی ہے۔ اسلامی سیاسی نظریے میں عوام ہی عملاً اقتدار اعلیٰ کے حامل ہیں۔ قرارداد پاکستان میں اسی بات کو یقینی بنایا گیا ہے، اور اس کے مطابق عوام ریاست کے ماتحت نہیں بلکہ ریاست عوام کے تابع ہے۔ اقتدار اعلیٰ کا قانونی پہلو جو ہے، یہ سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ بات انورٹڈ کوماز میں سمجھ لیجئے کہ قانونی اقتدار اعلیٰ خدا کی ملکیت ہے، یعنی کہ دی لا آف گاڈ از absolutely supreme except as an interpreter of the law has no place in social structure of Islam. We regard it is an inimical to the unfoldment of the human individuality۔ یہ اپنے مقالہ جو تھا علامہ اقبال کا، اسلام ایز اے مورل اینڈ پولیٹیکل آئیڈیل، اس میں علامہ اقبال نے یہ بیان کیا کہ خدا کے قانون کو مکمل بالادستی حاصل ہے۔ قانون کی تشریح کرنے کے منصب کے سوا کسی اور قسم کے اختیار کی اسلام کے سماجی ڈھانچے میں کوئی جگہ نہیں۔ ہم اسے انفرادیت کے ظہور میں رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ تو یوں یہ علامہ اقبال کا جو ہے وہ ایک نظریہ تھا کہ جس میں، اور یہی اسلامی سیاسی نظریہ بھی ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ قانونی جو اقتدار اعلیٰ ہے یہ صرف اللہ رب العزت کی ملکیت ہے۔ اور پھر اگر آپ قرارداد مقاصد کا جائزہ لیں تو وہاں پہ قرارداد مقاصد کے متعلقہ شق کے الفاظ اور ان کا ترجمہ درج ذیل ہے کہ whereas sovereignty over the entire universe belongs to God Almighty alone, and the authority which He has delegated to the state of the Pakistan through its people for being exercised within the limits prescribed by Him in a trust۔ جبکہ ساری کائنات پر صرف خدائے قادر و مطلق کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہے، اور جو اختیار اس نے ریاست پاکستان کو اس کے عوام کے ذریعے اپنی مقرر کی ہوئی حدود میں استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، ایک مقدس امانت ہے۔ تو یوں اگر آپ اس پیراگراف کو دیکھیں تو یہاں حفظ مراتب قائم کیا جا رہا ہے، خدا، پھر عوام اور پھر ریاست۔ اسی طریقے سے اگر آپ علامہ اقبال کے مزید اس سیاسی پہلو کو آپ دیکھنا چاہیں تو جب وہ توحید کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو بہت ہی معنی خیز ہے۔ ایک عملی تصور کے طور پر توحید کی روح مساوات، اخوت اور آزادی ہے۔ اس کو ڈیفائن انہوں نے اس طرح کیا: دی ایسنس آف توحید ایز اے ورکنگ آئیڈیا از ایکویلٹی، سولیڈیرٹی اینڈ فریڈم۔ اور یہ علامہ اقبال نے توحید کی ڈیفینیشن کی۔ تو یوں جب آپ ان تینوں کو ملاتے ہیں، علامہ اقبال کے سیاسی نظریے کو، اسلامک پولیٹیکل جو ویو ہے اس کو، اور قرارداد مقاصد کو، تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ صرف عوام کی ملکیت ہے، لیکن قانونی اقتدار اعلیٰ کی ملکیت اللہ رب العزت کے پاس ہے، یعنی قانون اللہ کا ہے اور انسان یہاں اس کا نائب ہے، اس کو ایکسرسائز کرنا جو ہے اس انسان کا کام ہے۔ تھینک یو سو مچ۔